بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خود سے خدا تک تجزیہ کاری۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے ہمیں فیصلے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے کی تلاش میں ہم اپنے ہر مسئلے کو اپنے موضوع کے طور پر لیتے ہوئے اپنے ذہن میں موجود ماضی کے تمام ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے اس کا فیصلہ کرتے ہیں، جس یقینی طور پر ہمارے مستقبل کا تمام تر انحصار ہوتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم درست فیصلے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی کے تمام تر فیصلے اپنی فطرت اور پسند ناپسند کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ انسان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے زندگی آئیڈیل صورتحال میں نہیں بلکہ ہمیشہ دی گئی صورتحال میں گزارنی پڑتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ عظیم اکثریت ساری زندگی دی گئی صورتحال کو پسندیدہ یا آئیڈیل صورتحال میں تبدیل کرنے کی صحیح لا حاصل میں صرف کر دیتی ہے۔ یہ سب کم علمی کا شاخسانہ ہے اور اس کی بہت بھیانک قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ نفس کی فطرت ہے کہ یہ اپنا تجزیہ کرنے میں خود کو ماہر سمجھتا ہے، خود کو جانتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تجزیہ چونکہ کم تربیت یافتہ نفس کے نزدیک صرف سوچنے سے ہی ممکن ہے، اس لیے ہوتا کچھ یوں ہے کہ سوچ اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتی ہے۔ ایک حصہ مسئلہ بن جاتا ہے اور دوسرا تجزیہ کار ہو جاتا ہے۔ خود سوچئے، غور کیجئے، اگر دو انسانوں کے درمیان کوئی متنازع امر پیدا ہو جائے تو کیا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو خود فریق ہے تجزیہ کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ کسی تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ غیر جانبداری سے ہی درست فیصلہ ہو سکتا ہے۔ غیر تربیت یافتہ نفس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے خود سے، اپنی ذات سے بلا کی ہمدردی ہوتی ہے۔ ایسی ہمدرد سوچ کے ساتھ کوئی خود سے انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ درست تجزیہ کرنے پر ہی اچھے فیصلے کا تمام تر دار و مدار ہوتا ہے، اور درست غیر جانبدار تجزیہ کم علم عقل یعنی محدود سوچ اور خیالات سے ہرگز ممکن نہیں۔ اس کے لیے بصیرت درکار ہے، بے پناہ تیز بصیرت۔ اگر آپ اپنی سوچ پر اعتبار کے بغیر سامنے موجود حل طلب صورتحال پر گہری نظر ڈالیں، ایک ایسی نظر جس میں آپ کی ذات اور آپ کے کردار کی کوئی جھلک نہ ہو، کوئی میں نہ ہو، صرف معاملہ ہو اور معاملے کا مشاہدہ ہو، تو آپ کو اس معاملے کا، اس صورتحال کا وہ چہرہ، وہ خد و خال دکھائی دیں گے جو آپ کی سوچ، آپ کے وہم و گمان کی رسائی میں بھی کبھی نہیں آ سکتے۔ یہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس کے لیے آگے چل کر مشاہدہ حق کے باب میں مفصل گفتگو ہوگی۔ سروسط اتنا سمجھ لینا ہی بہت کافی ہوگا کہ سوچ اپنا تجزیہ خود نہیں کر سکتی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔